باری دیگر نعرے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبه نستعین وهو خیر معین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ پروردگار عالم کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی شب جمعہ نصیب فرمائی ہے، اور ہم نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ سارا سال شب جمعہ محترم ہے، اس کی خاص اہمیت ہے، اور جمعے کا دن چونکہ ہر ہفتے آتا ہے اور ریپیٹ ہوتا ہے بار بار، اس لیے اس کے بارے میں اس کی عظمت کا احساس ہم نہیں کر پاتے جبکہ اسے عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ لہذا دعائے ندبہ کی تاکید جو بڑی عیدوں میں ہے، عید قربان، عید الاضحیٰ، عید غدیر اور ساتھ عید جمعہ، کہ جمعے کے دن بھی دعائے ندبہ پڑھ کے مولا کو یاد کیا جائے، اسی طرح سے شب جمعہ خاص منسوب اہل بیت اطہار سے، اور ان میں بھی خاص زیارت حضرت ابا عبداللہ الحسین سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام اللہم صلی علیہ۔ مولا کے نام گرامی سے شب منسوب ہے کہ 1,24,000 انبیاء آج کی رات سید الشہداء کی زیارت پر جاتے ہیں، ائمہ مولا حسین علیہ السلام کی زیارت پر جاتے ہیں، اور فرش پر اور عرش پر دونوں مقامات پر یہ شب اہل بیت اطہار سے اس طرح سے منسوب ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ جب حضور تشریف لے گئے معراج پر، اور کئی مرتبہ حضور کو معراج نصیب ہوئی ہے، ایک بار نصیب نہیں ہوئی، کئی مرتبہ حضور نے آسمانوں کا سفر کیا ہے، تو ایک موقع یہ تھا کہ شب جمعہ تھی اور حضور تشریف لے جا رہے تھے، تو حضور نے دیکھا کہ ایک نور کا منبر بنا ہوا ہے، اور اس پر انہوں نے دور سے دیکھا تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے مولا علی علیہ السلام تشریف فرما ہے عرش پر۔ تو سوال کیا جبرائیل امین سے کہ اے جبرائیل، کیا علی، بقول شاعر کے، کیا علی ہم سے پہلے یہاں آ گئے، کیا علی پہلے سے یہاں موجود تھے؟ سوال جب حضور نے کیا تو جبرائیل نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، بات یہ ہے کہ آپ خود جا کر سوال کیجئے ان سے تو آپ جواب دیں گے، اور یہ سارا سلسلہ اس لیے ہوتا ہے کہ روایت ہم تک پہنچ سکے، ورنہ سرکار ختمی مرتبت کے علم کے بارے میں ظاہر ہے کسی کو کیا شبہ ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ سوال کیا کرتے تھے تو تاریخ میں نوٹ ہو جائے یہ بات، لہذا حضور تشریف لے جاتے ہیں، آ کر سوال کرتے ہیں کہ من انت، تو کون ہے؟ تو آواز آتی ہے کہ انا ملکن، یا رسول اللہ میں ایک فرشتہ ہوں، کہ خلقن اللہ من نور علی، اللہ نے مجھے علی کے نور سے خلق فرمایا ہے۔ اور جب امیر المومنین کا نور عرش سے فرش پر تشریف لائے وہ، اور مولود کعبہ، کعبہ مولا کی ولادت ہوتی ہے، تو فرشتوں نے پروردگار سے شکوہ کیا، یہ حدیث کا جملہ ہے، فرشتوں نے شکوہ کیا کہ پروردگار، اب علی تو زمین پر تشریف لے گئے ہیں، ہم امیر المومنین کی زیارت سے محروم ہو چکے ہیں، لہذا ہم علی کی زیارت عرش پر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے علی کے نور سے مجھے خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد مجھے اس منبر پہ بٹھا دیا، اور ہر شب جمعہ تمام ملائکہ میرے پاس آتے ہیں اور علی کی شبی کی گویا زیارت کرتے ہیں، اور مجھے دیکھ کر امیر المومنین علیہ السلام کو سلام کیا کرتے ہیں، اور پھر جب وہ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، وہ ملائکہ زیارت کے بعد تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، تو حدیث کا جملہ یہ ہے کہ اللہ اس تسبیح اور تقدیس کے ثواب کو لکھ دیتا ہے علی کے چاہنے والوں کے نام اور ان کی اولاد کے چاہنے والوں کے نام۔ تو عرش پر امیر المومنین کی زیارت ہو رہی ہے، اور فرش پر ان کے فرزند حسین ابن علی کی زیارت ہو رہی ہے۔ دعائے قبیل چونکہ تھوڑی سی تفصیلی دعا ہے، لہذا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور فوراً انشاءاللہ ہم دعا شروع کریں گے۔
لیکن ایک اور بات وہ یہ کہ آج کی شب جمعہ اور کل کا دن جتنا ہو سکے ایک عبادت، لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا کوئی ایک چھوٹی ایسی عبادت کہ جسے ہم آسانی کے ساتھ کر بھی سکیں، ثواب بھی زیادہ ہو، تو خود صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صل، مولانا ارشاد فرمایا تھا کہ ما من عمل فی لیلۃ الجمعہ افضل من صلوات علی محمد وآل محمد صلی علی محمد۔ شب جمعہ اہل بیت اطہار پر درود بھیجنے سے زیادہ بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، یہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور امام معصوم اگر کسی چیز کو سب سے افضل عمل کہیں تو اس میں کوئی مبالغہ آ رہی نہیں ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے، لہذا وہ حکم ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اور پھر تاکید کی کہ اگر ہو سکے تو شب جمعہ اور روز جمعہ ملا کر 1000 مرتبہ درود پڑھو، یہ امام معصوم نے تاکید فرمائی جو مفاتح الجنان میں بھی ہے کہ اگر انشاءاللہ ہم ماہ رمضان المبارک میں سے انجام دے سکیں تو بہت ہی بہترین ہے۔ اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم باقاعدہ مصلی بچھا کر بیٹھیں اور باوضو ہوں اور قبلہ رخ ہوں، اگر تمام باتیں ہیں تو نور علی نور، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر خدا جہاں کرتے ہیں ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار پر درود بھی بھیجتے چلے جائیں۔ جب اپنے کام پر موجود ہیں، جب انسان سحری کے موقع پر، افطار کے موقع پر اس کے پاس وقت ہوتا ہے، 1000 مرتبہ ہونا زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ اور پھر کسی نے غالباً سوال کیا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو 1000 مرتبہ نہ کر سکے وہ کم از کم 100 مرتبہ اس عبادت کو انجام دے، لہذا ایک تسبیح تو فقط چند منٹس کی بات ہوگی کہ انشاءاللہ آپ درود پڑھ سکیں 100 مرتبہ کم شب جمعہ اور روز جمعہ اگر اس عبادت کو انشاءاللہ انجام دے سکیں۔ زیارت سید الشہداء ویسے ہی مستحب ہے کہ حدیث میں آیا کہ من زار الحسین فی لیلۃ الجمعہ کمن زار اللہ علی عرشہ، جو شب جمعہ حسین کی زیارت کرتا ہے ویسا کہ جیسے عرش پر خدا کی زیارت کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے بیان سے باہر ہے؟ خدا کی زیارت کا مطلب کیا؟ خدا کا تو کوئی جسم نہیں ہے، خدا کا کوئی مکان نہیں ہے، یعنی پروردگار شاید سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر کسی طریقے سے خدا کی زیارت ممکن ہوتی اور کوئی اس مقام تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ شب جمعہ کربلا پہنچ کر حسین ابن علی کی زیارت کرے، اور اگر وہ نہ کر سکے کربلا، دیکھیں اس کی تو اپنی خاص شان ہے کہ حتیٰ امام معصوم پسند کرتے ہیں کہ کربلا کی سرزمین پر ان کا نام لیا جائے، جبکہ امام معصوم ہے 10ویں امام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وہ مریض ہو جاتے تھے تو ان کے اصحاب جب کربلا معلیٰ زیارت پر جا رہے ہوتے تھے تو مولا تاکید کرتے تھے کہ میرے جد کے حرم میں جا کر میری جانب سے سلام پہنچانا اور وہاں میرے لیے جا کر دعا کرنا، جبکہ امام معصوم مستجاب الدعوات ہے، کہیں دعا کرے ان کی دعا قبول ہے۔ تو کربلا کی سرزمین تو اس کی تو بات ہی اور شان ہی الگ ہے۔ بہت اچھا کہا کسی نے، امام حسین علیہ السلام سے جو سوال بیعت کیا گیا تھا اسے ملا کر اور کربلا کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اچھا امام حسین علیہ السلام نے جب بیعت قبول نہیں کی تو انہوں نے قربانی دینا پڑی، اور کبھی حبیب کا لاشا، کبھی اکبر کا لاشا، کبھی اصغر کا لاشا، لیکن یہ وہ لاشیں تھے جو امام حسین علیہ السلام نے اٹھائے۔ ان شاعر کہتا ہے یزیدیوں سے مخاطب ہو کر کہ لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ، اور کی جگہ لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ، یہ ہماری نہیں تمہاری ہے، لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ یہ ہماری نہیں تمہاری ہے، اور دفن کرنا اسے سقیفہ میں، دفن کرنا اسے سقیفہ میں، کربلا کی زمین ہماری ہے۔ صلوات پر محمد آل محمد۔ تو کربلا کی شان ہی اور ہے، لیکن اگر کوئی کربلا نہ پہنچ سکے تو خود اس نے امام معصوم سے جب سوال کیا تو مولا نے کہا کہ شب جمعہ زیر آسمان کھڑے ہو کر کم از کم ایک مرتبہ کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اگر تو بامر مجبوری نہیں پہنچ سکا تو تجھے ویسا ہی ثواب ملے گا جیسے تو قبر امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کر اس زیارت کو پڑھا۔ تو یہ وہ اعمال جو مومنین ویسے ہی انجام دیتے ہیں، میں نے فقط تذکر کے طور پر عرض کر دیا کہ انشاءاللہ درود بھی 100 مرتبہ کم از کم ہو سکے، زیارت سید الشہداء ہو سکے، دعائے کمیل اس وقت ہم انشاءاللہ انجام دیں گے، ان کا بہت اہم ہے، اسے ہرگز فراموش نہ کیجیے۔ اور اگر صدقہ، بعض لوگوں کے ذہن میں خیال یہ آتا ہے کہ جناب 10 روپے اب تک ذہن میں آتے ہیں، تو اپنی استطاعت اگر اللہ نے آپ فرمائے گا سید الشہداء عالم ہی کی شب ہے، لہذا میں ذکر کر دوں علماء کی واقعات
کہ وہ پیش کر مصائب اور وہ عالم تو نہیں اور عشق رکھتے تھے، اور خادم زائران امام حسین علیہ السلام تھے، مولا کے حرم میں خدمت کیا کرتے تھے۔ بیٹ اور بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی تھیں تو انہوں نے وہاں سے چھوڑ کر کربلا تشریف لے آئے کہ میں مولا کے حرم میں خدمت کروں گا۔ تو ان کا طریقہ یہ تھا، اچھا انہیں اللہ نے صحت دی بہت، ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ نمازیوں کے لیے صف نماز بچھاتے تھے، زائروں کے لیے فرش ادا بچھاتے تھے، اور وہاں پر اس زمانے میں سبیلیں یوں نہیں ہوا کرتی تھیں، مشق میں بھاری مشق پانی اٹھا کر یہ پانی پلایا کرتے تھے مولا حسین کے نام پر، اور کہا کرتے تھے کہ ان کے نام پر پانی پیو۔ پانی پیتے ہوئے جب افطار کے موقع پر ہر ایک پیاس محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس وقت جب آپ پانی پی رہے ہیں، پانی پیتے ہوئے السلام علیک یا ابا عبداللہ کہیں، اور اگر عربی میں کہہ سکیں تو اللہم لعن یزید، اور اگر نہ کہہ سکیں تو لعنت بر یزید، اردو میں فرق نہیں پڑتا۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ جو پیاس محسوس کرتے ہوئے پانی پی رہا ہو اور اس موقع پر حسین مظلوم کی پیاس یاد کرتے ہوئے سلام کرے، اللہ اسے 1,00,000 درجات وہ عنایت فرماتا ہے جس کا وہ تصور نہیں کر سکتا، 1,00,000 گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے، 1,00,000 نیکیاں اسے عطا کیا کرتا ہے۔ یہ امام معصوم کا وعدہ ہے، سید الشہداء کو سلام کرنا۔ اور فرما رہے ہیں تو وہ پانی پلاتا تھا مولا حسین علیہ السلام کے نام پر۔ ایک عالم دین جو یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ امام معصوم علیہ السلام ان کی شہادت کا دن تھا، تاریخ تھی کسی امام معصوم کی شہادت کی، کربلا معلیٰ میں سوگوار تھا پورا کربلا کا شہر، اور وہاں پر حرم میں مجلس ہونے والی تھی۔ تو ہم جا رہے تھے مجلس میں مولا حسین علیہ السلام کے حرم، جب وہاں درمیان میں راستے میں ایک شخص آتا ہے، اس نے آ کر کہا کہ قبلہ وہ حاج عباس رشتی جو آپ جانتے ہیں کہ بڑی خدمت کرتا تھا زائروں کی، وہ اس وقت بہت شدید بہت مریض ہے، تو آپ اس کی عیادت کے لیے چلیں۔ تو ہم نے کہا کہ مولا حسین علیہ السلام کا خادم ہی ہے، چلو مجلس کے بجائے اس کی عیادت پر چلتے ہیں۔ تو میرے ساتھ کچھ لوگ تھے، میں انہیں لے کر حاج عباس رشتی کے پاس پہنچا، تو میں نے دیکھا کہ وہ حاج عباس رشتی کی جو اتنا طاقتور تھا کہ مشق اٹھا لیا کرتا تھا، وہ اتنا ضعیف اور کمزور ہو چکا تھا، نخیف ہو چکا تھا کہ بستر پر ایسے لیٹا تھا کہ جیسے بس یہ مر چکا ہو۔ اور اس وقت عالم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے حال پر گریہ کیا بہت، اور میں نے سب کو کہا کہ دیکھو یہ وقت سب پر آنے والا ہے کہ پھر دنیا کی نہ کوئی دوا کام آ سکتی ہے نہ کوئی طبیب کام آ سکتا ہے، سب کو جانا ہے، اور شب جمعہ موت کو یاد کرنے کی رات بھی ہے، تو کہا جانا سب کو ہے، تیار ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ میرے ذہن میں ایک حدیث آ گئی کہ امام معصوم نے فرمایا کہ اگر کوئی مر رہا ہو اور اس کے بالین پر یعنی اس کے ساتھ قریب میں ذکر مصائب حضرت ابا عبداللہ کیا جائے تو اسے مرنے میں سکون ہو جاتا ہے، اسے راحت ہو جاتی ہے۔ تو میرے ساتھ ایک نوحہ خان تھے، میں نے ان سے کہا کہ تم مولا حسین علیہ السلام کا نوحہ پڑھنا شروع کرو، تو اس نے مولا حسین کا نوحہ پڑھنا شروع کیا۔ اب مولا حسین کا نوحہ ہو رہا تھا، اور حاج عباس رشتی ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہل نہیں سکتا تھا، دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے وہیں بستر پر، یہاں تک کہ اچانک وہ اپنے بستر سے بلند ہو گیا، اور ہم سب اسے دیکھتے رہے، اور ایک طرف رخ کرتا ہے اور ادب سے جھک جاتا ہے، اور جھک کر وہاں دیکھ کر کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور کہتے ہیں اس وقت کیفیت یہ تھی کہ یعنی ایک نوکر امام حسین جان دے رہا تھا اور مصائب امام حسین کا بیان بھی ہو رہا تھا، اور ہم سب اتنا گریہ کر رہے تھے کہ ایک عجیب وجد کی کیفیت تھی۔ اور اس وقت اس نے کہا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں تو آپ کے نواسے کا بہت ادنا سا خادم تھا، میری کیا اوقات تھی کہ آپ مجھے لینے کے لیے تشریف لائے۔ کل میں نے آپ سے عرض کیا 56 حدیثیں 56 جس میں ہے کہ امام معصوم تشریف لاتے ہیں، اس کے بعد اس نے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ اچھا حدیثوں میں ہے کہ کسی میں مولا علی آتے ہیں، کسی حدیث میں ہے کہ پنجتن آتے ہیں، کسی حدیث میں ہے کہ 14 معصوم آتے ہیں، انسان کے اپنے کردار کے حساب سے، خلوص کے حساب سے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ السلام علیکہ یا فاطمہ سحر، اے بی بی میں بہت ہی ادنا سا خادم تھا آپ کے فرزند کا، آپ تشریف لائیں۔ اور پھر آگے سلام کہتے ہیں ہم نہیں دیکھ وہ عالم کہتے ہیں ہم نہیں دیکھ پا رہے تھے ان ہستیوں کو، لیکن وہ دیکھ رہا تھا اور سلام کرتا جا رہا تھا، السلام علیکہ یا حسن ابن علی، السلام علیکہ، تو کہتا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔
اور پھر آگے سلام کرتا، السلام علیک یا علی ابن الحسین، السلام علیک یا جعفر السلام علیک یا محمد ابن علی، السلام علیک یا جعفر ابن محمد، ایک کے بعد ایک سلام کرتا گیا، اور آخر میں اپنے سر کو بلند کرتا ہے، پھر جھکا کر کہتا ہے السلام علیک یا صاحب العصر والزمان۔ اور اس کے بعد جب اس نے 14 معصومین کو سلام کر لیا تو آ کر بستر پر ایسے سکون اور اطمینان کے ساتھ لیٹ گیا کہ جیسے برسوں سے اسے وفات ہو چکی ہو۔ کب اس کی روح پرواز کر گئی ہمیں پتہ نہیں چلا۔ اب اس کا جنازہ رکھا ہوا تھا اور کہہ رہے شدید گریہ وہاں پر ہو رہا تھا، تو میں نے وہاں پر لوگوں سے کہا، وہ عالم کہتے ہیں کہ دیکھو اس کا واقعہ ہمیں پورے کربلا میں بیان کرنا چاہیے، اور اگلے دن اس کی تشییع جنازہ کرتے ہیں تاکہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ جنازہ اٹھ سکے۔ اور پورے کربلا میں جب اعلان کیا گیا، اب ایک جملہ گزارش کروں گا، بس یہی کافی ہے مصائب کے لیے، جب سارے کربلا میں اعلان کیا گیا تو اگلے دن پورا کربلا تیار ہوا ایک نوکر امام حسین کے جنازے کو اٹھانے کے لیے۔ جس کربلا میں حسین کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا تھا، وہاں مولا نے اپنے ایک نوکر کو یہ معراج عطا کی۔ پورا کربلا اس کے جنازے میں شریک تھا، سب یا حسین کہہ رہے تھے، اس کا جنازہ اٹھا، شان و شوکت کے ساتھ جنازہ چلا، مولا حسین کے حرم میں اسے دفن کیا گیا۔ اگلے دن مجلس سویم ہوتی ہے، وہ عالم کہتے ہیں کہ آیت اللہ سیبوی جو مجتہد تھے وہ تشریف لاتے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے۔ جیسے وہ منبر پہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ سب جانتے ہیں کہ میں خطیب نہیں ہوں، میں مجتہد ہوں، میرا کام مجلس پڑھنا نہیں ہے، لیکن میں خاص اس کی مجلس پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے کہ کل جب اس کا انتقال ہوا تو میں نے اپنے حال پر بہت گریہ کیا، اور میں نے کہا مولا آپ اسے لینے کے لیے موت کے وقت تشریف لائے تھے، میں بھی آپ کا ایک چھوٹا سا خادم ہوں، جب میری موت کا وقت آئے اگرچہ میں گناہ گار ہوں، اگرچہ میں خطا کار ہوں، لیکن آپ کی ماں فاطمہ زہرا کے نام لینے اور ان کے نام پر ماتم کرنے والا ہوں، مولا مجھے بھی لینے کے لیے تشریف لائیے گا۔ میں نے بہت گریہ کیا، میں گریہ کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی، اور میں نے حاج عباس رشتی کو خواب میں دیکھا جو مر چکا تھا۔ میں نے اسے سوال کیا، میں نے اس سے کہا کہ مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا گزری؟ کہا جیسے ہی تم میرا جنازہ لے کر چلے اور تم نے مجھے دفن کر دیا تو حاج عباس رشتی نے مجھے کہا کہ ایک پیغام میری جانب سے میری مجلس سویم میں سب کو پہنچائیے گا، اور آج ہمیں توفیق نصیب ہو رہی ہے جتنے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے انشاءاللہ سب تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ حاج عباس رشتی نے کہا کہ جیسے تم مجھے دفن کر کے چلے گئے تو کچھ دیر بعد مولا حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں میری قبر میں، اور قبر کو کشادہ کر دیا، قبر روشن ہو گئی، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھ یہ تیری جنت ہے، قیامت میں خود تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اور حاج عباس رشتی نے مجھے کہا کہ سب کو یہ پیغام دینا کہ میں نے موت کے وقت سے، غسل و کفن کے وقت سے لے کر، تلقین کے وقت سے لے کر دفن ہونے تک اور قبر کی پہلی رات ہر منزل پر دیکھ لیا کہ الخیر کلہ فی باب الحسین، جتنا خیر ہے وہ سب حسین کے دروازے پر ہے۔ میں نے دیکھ لیا اس بات کو کہ جو کچھ ہے وہ حسین ابن علی کے در پر ہے۔ کیا آج شب جمعہ ہے، مصائب کی رات بھی ہے اور دعا کی رات بھی ہے۔ میں ایک جملہ امام معصوم کی حدیث ہے، ان البکاء علی الحسین یحد الذنوب العظام، یقیناً حسین پر رونا بڑے بڑے گناہوں کو بخشوا دیا کرتا ہے۔ کہ پروردگار ہم خطا کار اور گناہ گار ہیں، لیکن تو نے وعدہ کیا ہے۔ فقط ایک جملہ عرض کروں گا جو بی بی کی بھی تمنا تھی کہ مقدس اردبیلی کے خواب میں آ کر کہا کہ تو میرے حسین کے مصائب تو پڑھتا ہے لیکن سب سے سخت مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ انہوں نے سوال کیا کہ بیوی میں تو ہر مصیبت پڑھتا ہوں، مولا کی سب سے سخت مصیبت کون سی ہے؟ کہا میرے حسین کے لیے سب سے سخت منزل وہ تھی کہ جب وہ اپنی بہن زینب سے ودا ہو رہا تھا، جب بھائی بہن سے ودا ہو رہا تھا، وہ منزل تھی کہ کہا محفظہ فلاں خیمے میں ایک صندوق ہے، اس میں ایک کرتا ہے جسے ماں سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی، اس کرتے کو ایسے لے آنا کہ زینب کو خبر نہ ہو۔ اب
اما فضا گئی کرتا نکالا لیکن بی بی کی نگاہ پڑ گئی. بی بی زینب نے وہ کرتا لیا, تشریف لاتی ہیں. کہا بھیا یہ کیا منگوایا ہے؟ حسین نے کہا بہن میں نے کرتا منگوایا تھا. کہا یہ کرتا نہیں ہے, یہ کفن ہے تمہارا جو تم نے منگوا لیا ہے. اور اس کے بعد بہن نے بھائی کو کفن دیا اور دونوں مل کر اتنا گریہ کرتے ہیں کہ دونوں پر فغشی علیہما, غشی طاری ہو گئی. کربلا میں پانی نہیں تھا کہ چھڑکا. زینب کبریٰ سے بس ودا ہوتے گئے, اور ودا ہونے کے بعد بس ایک جملہ گزارش کر دوں کہ آگے بڑھ کر زینب کے بازوؤں کا بوسہ لے لیا. 21 رمضان مبارک ہے نا, مولا کی شہادت آنے والی ہے. بی بی نے سوال کیا یہ بوسہ کیوں لیا؟ کہا بابا کا آخری وقت تھا, بابا نے مجھے بلا کر کہا تھا حسین تیری زینب کے بازوؤں میں رسیاں باندھ. بہن اور بھائی رخصت ہو گئے. حسین خیمے سے ایسے باہر نکلے ہیں. حضرت میر انیس نے ایک عجیب شعر اور اعلی اللہ مقامہ عجیب جملہ کہا ہے. کبھی کوئی بی بی دامن تھام لیتی ہے, کبھی کوئی بہن شانہ پکڑ لیتی ہے, اور کبھی کوئی چھوٹی بچی, کوئی یتیمہ بابا کے آگے آ جاتی ہے. میر انیس نے کہا ہے ارے حسین نکل رہے تھے تو بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے. بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے. ارے پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے. جزاکم اللہ. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, دعا کو آغاز کرتے ہیں. لیکن چونکہ شب جمعہ ہے آج, خاص طور پر سب کربلا مولا کو اپنے دل میں تصور کرتے ہوئے نظروں میں وہ مولا کا حرم, وہ مولا کی زرین کہ حدیث میں آیا ہے جہاں مجلس عزا ہوتی ہے فَإِنَّهَا قُبَّةُ الْحُسَيْن, وہ مقام حسین کے حرم کا درجہ رکھتا ہے, گویا حسین کے حرم میں موجود ہیں. سب سید الشہداء کو ایک مرتبہ سلام کرتے ہیں, اس کے بعد صفحہ نمبر 27 پر دعائے کمیل کا آغاز کریں گے. السلام علیکہ یا ابا عبد وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد جزاكم الله وعلى أصحاب الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. سب مل کے یا نور یا
ماشاءاللہ. یا نورا یا اول الاولین ویا آخر الاخرین. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي ظلمت وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاضح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. میرے اللہ اے میرے مالک کتنی برائیوں کو تو نے چھپا لیا. میں نے عرض کیا تھا مولا سید سجاد علیہ السلام کا ایک جملہ یاد ہو رہا تھا صحیفہ سجادیہ میں. کہتے پروردگار جیسے تو نے دنیا میں میرے عیوب کو چھپا لیا آخرت میں میں اس بات کا زیادہ محتاج ہوں میں زیادہ فقیر ہوں کہ تو میرے عیوب کو چھپا لے. جب اولین اور آخرین جمع ہوں گے ایک جملہ گزارش کر دوں
جب وہاں مولا حسین بھی ہوں گے، مومنات کے لیے گزارش کر دوں جب وہ فاطمہ زہرا کے سامنے حاضر ہوں گی، پروردگار میرے عیوب کو چھپا لینا، اس لیے کہ اگر بی بی نے سوال کر لیا کہ میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا رہ گیا اور تجھ سے حجاب نہ ہو سکا، میری سکینہ تماچے کھاتی رہی اور تیرے سر پر چادر نہ آ سکی تو میں کیا جواب دوں؟ اے پاک پروردگار، اگر میرے مولا نے پوچھ لیا میرے سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، تو ایک داڑھی کا خیال نہ رکھ سکا، میں کیا جواب دوں گا پروردگار؟ اللهم ذم بلائي وافرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنذر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا نتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي
ودقة عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انتمى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب يا جزاکم اللہ. پھر سب مل کے یا کریم یا رب یا کریم. یعنی اے رب کریم تو میری کمزوری سے واقف ہے کہ مجھ میں اس دنیا کی معمولی آزمائشوں اور چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو سہنے کی طاقت نہیں ہے اور ان سختیوں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے جو دنیا والوں پر گزرتی ہیں. حالانکہ وہ آزمائش، وہ تکلیف، وہ سختی بہت معمولی ہوتی ہے اور بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اور چند روز کے لیے ہوتی ہے، اس کی مدت بھی کم ہوتی ہے. تو پھر پروردگار میں بھلا اس آخرت کی سختیوں کو کیسے جھیل سکوں گا اور اس کی مصیبت کو کیسے برداشت کر سکوں گا جبکہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا اور ایک مرتبہ جو تیرے عذاب میں پھنس جائے گا اس کے عذاب میں کبھی کمی نہیں ہوگی. اے مالک، ہم سب چاہتے ہیں، کون یہاں اس وقت نہیں چاہتا شب جمعہ ہے، گناہوں کی مغفرت کے لیے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، لیکن بسا اوقات دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو بھی نہیں آ پاتے. لہذا امام کے ایک صحابی انہوں نے سوال کیا مولا سے، کہتے ہیں کہ مولا، چھٹے امام سے پوچھا، مولا میں رونا چاہتا ہوں لیکن مجھے گناہوں پر رونا نہیں آتا، میں کیا کروں؟ امام نے کہا کہ کیا تیری ماں زندہ ہے، یہ دنیا سے جا چکی ہے؟ اس نے کہا کہ میری ماں جا چکی ہے دنیا سے. کہا اگر اپنی ماں کو یاد کرتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں مولا، جب میں ماں کو یاد کرتا ہوں، جو ماں نے میرے لیے زحمتیں کی ہیں، جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، مجھے وہ سوچ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. امام نے کہا بس تو اپنی ماں کو یاد کر کے گریا کر، اس کے بعد جو آنسو آ جائیں انہی آنسوؤں کو خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں پر پھیلا کر کے پروردگار ان آنسوؤں کا تجھے واسطہ، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. خدا اتنا کریم ہے کہ وہ آنسو جو تو نے اپنی ماں کی خاطر بہائے ہیں ان آنسوؤں کے صدقے میں بھی تجھے معاف کر دے گا. میں ایک جملہ کہوں گا، جو اپنی عام مومنہ ماں پر روئے اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے. تو جو حسین کی ماں فاطمہ زہرا پر روئے، جو زینب کبریٰ کی ماں فاطمہ زہرا پر روئے، کیسے ہو سکتا ہے اللہ اسے خالی ہاتھ واپس لوٹا دے؟ اور فاطمہ زہرا، ایک جملہ گزارش کروں گا بس، اب اس کے بعد آگے بڑھیں گے. فاطمہ زہرا پر گریہ کریں
اور بیوی کو پرسہ بھی پیش کریں ان کی دختر کا، جن کا حرم اس وقت ظالموں کے حصار میں آ چکا ہے اور وہاں پر خطرات ہیں، اس لیے کہ جب یہ زینب کبریٰ قید نبھا کر پہنچی ہیں، مدینہ منورہ پہنچی ہیں، تو دیکھیے زینب نے بڑے ضبط سے کام لیا تھا، پورا سفر شجاعت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ۔ لیکن آپ اولاد والے ہیں، بیٹی پر جب مصیبت آتی ہے بیٹی مصیبت برداشت کر لیتی ہے، لیکن جب بیٹی ماں کے سامنے آ جائے تو پھر بیٹی سے برداشت نہیں ہو پاتا۔ زینب نے تعزیانے کھاتی رہی، شرابی کے دربار میں 9 گھنٹے کھڑی رہی، لیکن کبھی ہمت نہ چھوڑی۔ اور اس کے بعد جب یہ بیٹی اپنی ماں کی لحد پر پہنچی، جیسے ہی زینب کو فاطمہ زہرا کی قبر نظر آئی، اب زینب سے برداشت نہ ہو سکا، کہا اماں زینب لٹ کر آ گئی، اماں۔ زینب تعزیانے کھاتی رہی، اور اگر مجمع عام نہ ہوتا تو شانوں سے ردا کو ہٹا کر بتاتی، رسیوں کے نشان، تعزیانوں کے نشان۔ اور ایک جملہ کہا کہ اماں تم سوال کرو گی زینب بہت دور سے آئی ہو، ماں کے لیے کیا تحفہ لائی ہو؟ اماں حسین کا خون بھرا کرتا دوں یا علی اصغر کا جھولا دوں؟ زینب غش کھا کر بے ہوش ہو گئی، ماں کی لحد پر بیٹی بے ہوش ہو گئی۔ پروردگار ہم نے ابھی کہا یا کریم و یا رب، اے کرم کرنے والے پروردگار، میرے نام آیا محل میں اس کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن اہل بیت سے محبت ہے، ان کے نام سے آنسو ہے۔ اس وقت جو یہاں پر موجود ہے، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، پروردگار ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے کہ کتنے گناہ کیے، کس عضو سے کتنے گناہ کیے، لیکن تیرے کرامن کاتبین نے محفوظ کر لیے ہیں۔ ہم تیرے سامنے فاطمہ زہرا کا نام لے کر آئے ہیں کہ ان کا واسطہ زمین و آسمان کو ہلا دیا کرتا ہے، تجھے فاطمہ زہرا کی شکستہ پہلو کا واسطہ، تجھے زینب کبریٰ کے ان آنسوؤں کا واسطہ۔ یہاں سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائے، ہم پاک اور پاکیزہ ہو کر واپس جانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ تیری بارگاہ میں خالی ہاتھ آنا عیب نہیں ہے، لیکن اگر میں یہاں سے بھی خالی ہاتھ چلا گیا تو بالغ میں کس کی بارگاہ میں جاؤں گا؟ پھر میں کہاں جا کر سوال کروں گا؟ یا کریم یا رب انت تعلم ضعفی عن قلیل من بلاء الدنیا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاء قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي، فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي يا ربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها ضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم طول البلاء ومدته، فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني
يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك، فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج العاملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العاملين عارفين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك، أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك، أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه، أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه، أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه، أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب، أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها، هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، فما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليها
عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة نمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا رب. ماشاءاللہ رمضان المبارک کی شب جمعہ. یا ربی یا ربی یا الہی وسیدی ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي. أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها بردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي. ایک لمحے کے لیے اس کے بعد ہم سب مل کے یا رب پڑھیں گے. حدیث قدسی میں ہے کہ جب گناہگار بندہ اپنے پروردگار سے کہتا ہے کہ یا رب اے میرے پالنے والے پروردگار، تو خدا فرشتوں سے کہتا ہے یہ میرا بہت گناہگار بندہ ہے، اسے جواب نہ دو، یہ میرے جواب دے قابل نہیں ہے. وہ گناہگار بندہ پھر سے تڑپ کر کہتا ہے یا رب اے میرے پالنے والے پروردگار. خدا پھر فرشتوں سے کہتا ہے اس نے بہت خطائیں کی ہیں، اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس سے اس نے میری معصیت نہ کی ہو، اسے جواب نہ دو. لیکن حدیث میں ہے کہ جب وہ بندہ تیسری مرتبہ کہتا ہے یا رب اے میرے پالنے والے پروردگار، تو خدا فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ میرا گناہگار بندہ ہے لیکن ہے تو میرا ہی بندہ، اگر میں اسے جواب نہ دوں گا تو پھر کون جواب دے گا؟ پروردگار تیرا گناہگار بندہ ہوں، تیرے سامنے ہوں، رمضان المبارک کی شب جمعہ ہے، حسین کا فرش ادا موجود ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا مالک؟ سب مل کر نہیں معلوم پھر نصیب ہو سکے یا نصیب نہ ہو سکے، شاید کسی ایک کی صدا اس قابل ہو کہ رب کائنات تک پہنچ سکے، اس کے صدقے میں سب کی دعا قبول ہو جائے گی. جتنی دل میں اللہ نے طاقت دی ہے، جتنی فاطمہ زہرا سے محبت آپ کرتے ہیں، بی بی کا نام لے کر، بی بی کا وسیلہ دیتے ہوئے، سب مل کر میرے ساتھ ساتھ یا رب 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 یا
جزاکم اللہ، ماشاءاللہ۔ یا رب یا رب یا قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبارزين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقل لي عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا یا ماشاءاللہ دعا ختم ہو گئی. خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھیں. یا سریع الرضا یا سریع. اے اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے اپنے اس بندے کو بخش دے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ تو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. تو ایسا ہے جس کا نام ہر مرض کی دوا ہے اور جس کا ذکر ہر بیماری سے شفا ہے اور جس کی اطاعت بے نیاز کر دینے والی ہے. اس پر رحم کر جس کی واحد امید تیرا آسرا ہے اور جس کا ہتھیار رونا ہے. اے نعمتیں عطا کرنے والے، اے بلائیں ٹالنے والے، اے اندھیروں سے روشنی دینے والے، اے وہ عالم جسے کسی نے تعلیم نہیں دی، محمد آل محمد پر درود نازل فرما اور میرے ساتھ وہ سلوک فرما جس کا تو اہل ہے اور وہ سلوک نہ فرما جس کا میں اہل ہوں. دعا اختتام کو پہنچ گئی. آخری جملے باقی رہ گئے. دعا کا اختتام بھی بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ ہو جائے. ابھی ہم نے کہا یا سریع الرضا، اپنے بندوں سے بہت جلد راضی ہو جانے والے. بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، زندگی بھر معاف کی جگہ بنی اسرائیل کا ایک گناہگار تھا، زندگی بھر گناہ کرتا رہا. خطاؤں میں کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس نے انجام نہ دیا ہو، یہاں تک کہ بدترین شراب اور زنا کا گناہ بھی. بار بار گناہ کرتا تھا، پھر اسے کچھ توفیق نصیب ہو جاتی تھی، توبہ کرتا تھا، اگر معافی مانگتا تھا پھر گناہ کرتا تھا، پھر توبہ کرتا تھا، پھر گناہ کرتا تھا، یہاں تک کہ بوڑھا ہو گیا. گناہ کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، زندگی گزر گئی.
اس کے بعد اپنے گھر میں بیٹھا رہتا تھا، توبہ کے لیے جس طرح سے پہلے باہر آتا تھا ہاتھوں کو پھیلا کر، اس طرح دعا نہیں مانگتا تھا۔ اس دور کے نبی جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ تو نے توبہ کرنا کیوں چھوڑ دی؟ کہتا ہے کہ اے نبی خدا، جب مجھ میں جوانی میں طاقت تھی میں نے بار بار گناہ کیے، توبہ کو توڑا، مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے کتنی مرتبہ اللہ سے معافی مانگی اور پھر توبہ کو توڑ دیا۔ اب مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ جب بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھ میں گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اب کس منہ سے اللہ کے سامنے جاؤں اور کس رخ سے اپنے پروردگار کو پکار کے کہوں مالک اب تو مجھے معاف کر دے۔ وہی پروردگار نازل ہوتی ہے کہ میرے اس بندے سے کہہ دے اگر تو پروردگار سے امید رکھے تو موت سے قبل بھی صدق دل کے ساتھ پکار کہ پروردگار تو گناہگار سے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے تو اللہ اسے واپس نہیں لوٹائے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میں کہوں گا مالک ہم سب تیری بارگاہ میں آئے ہیں، کس کا واسطہ دوں؟ میں نے مولا حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھ لیے جو مولا کی سخت ترین مصیبت تھی، اور اب ایک جملہ جو شاید زینب کبریٰ کی سخت ترین مصیبت تھی، حسین کی بہن کی، اس سے بڑی مصیبت چونکہ مصائب میں شاید اس سے سخت روایت میں نے نہ دیکھی، اور میں عام طور پر پڑھتا بھی نہیں اس روایت کو، لیکن چونکہ آج شب جمعہ ہے اور اگر آج گریہ نہ کریں گے تو پھر کب گریہ کریں گے؟ کسی نے میرے مولا چوتھے امام سے سوال کیا تھا کہ مولا راستے میں جب بیویوں کا قافلہ لے جایا جا رہا تھا بے مکنا و چادر تھے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کی پھوپھی کا چہرہ بھی زخمی تھا اور زینب کبریٰ کا سر بھی زخمی تھا، چہرے سے بھی خون جاری تھا، سر سے بھی خون جاری تھا۔ مولا یہ بی بی نے تلوار کے جہاد سے تو کربلا میں حصہ نہیں لیا تھا، یہ چہرے سے خون کیوں جاری ہو گیا، سر سے خون کیوں جاری ہو گیا؟ اور میرے مولا سید سجاد نے کہا کہ اے سوال کرنے والے، تو نے ایک بار پھر سید سجاد کے کلیجے کو زخمی کر دیا۔ تو نے ٹھیک کہا، میری پھوپھی کا چہرہ، میری پھوپھی کا سر اس لیے زخمی تھا کہ جب راہ کوفہ اور شام سے قافلہ گزر رہا تھا تو بچے ماؤں کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے، بچے تنہا بیٹھے ہوئے تھے، نہیں معلوم کتنے سید زادے گرتے چلے گئے اور گھوڑوں اور اونٹوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوتے چلے گئے، یہاں تک ایک منزل وہ آئی کہ جب حسین کی سکینہ بھی پشت اونٹ سے اس راہ کوفہ میں گری، اب زینب سے برداشت نہ ہو سکا، زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اپنے بندھے ہاتھوں کے ساتھ اپنے آپ کو زمین کوفہ پر گرنے والا جب گرتا ہے تو ہاتھوں کو بڑھا کے زمین کا سہارا لیتا ہے۔ ارے میری پھوپھی زینب کبریٰ سر کے بل زمین پر تشریف، سر اس لیے زخمی تھا کہ چہرہ کیوں زخمی تھا؟ کہ چہرہ اس لیے، ایک روایت چہرہ کیوں زخمی تھا اس لیے کہ جب مختار نے، حضرت مختار نے گرفتار کیا ایک قاتلین کو تو سوال کیا کرتے تھے بتا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا۔ جب خولی کو گرفتار کیا تو خولی سے پوچھا بتا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے کربلا میں کوئی اپنا جرم کو چھپانا چاہتا تھا، میں نے کربلا میں کسی موقع پر تلوار نہیں چلائی، لیکن ایک موقع ایسا تھا جب شام غریبہ خیمے جل چکے تھے، اسباب لوٹا جا چکا تھا، کوئی سید سجاد کا بستر لے کر چلا گیا، کوئی سکینہ کی بالیاں لے کر چلا گیا، بیوی کے سروں سے چادریں، بیویوں کی سروں سے چادریں چھینی جا چکی تھی، مجھے پہنچنے میں کچھ تاخیر ہو گئی اور میں نے دیکھا کہ میرے پاس کچھ باقی نہیں بچا کہ ایک بیوی کی جانب میری نگاہ پڑی کہ اس کے سر پر اب تک چادر موجود تھی اور کسی شقی کی مجال نہ ہو سکی تھی کہ زینب کبریٰ کی طرف آگے بڑھے اور بیوی کی چادر کو چھین سکے۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ چادر میں نے نہ لی تو میں یزید سے انعام کیسے پاؤں گا، لہذا میرے پاس آخری طریقہ یہی تھا۔ ایک مرتبہ میں نے آگے بڑھا اور اب میں کیسے اس جملے کو کہوں کہ میں نے چادر زینب کو چھین لیا، چادر زینب کو میں چھیننا چاہتا ہوں۔ خولی جوان ہے لیکن زینب نے ایک طرف سے چادر کو تھام لیا، چادر کو چھوڑا نہیں۔ میں جوان تھا، زینب بوڑھی ہو چکی ہے لیکن عباس کی بہن ہے زینب، علی کی بیٹی ہے زینب، میں چادر چھین کر تھک گیا، میں چادر چھین نہ سکا۔ ایک جملہ گزارش کروں گا، اہل بیت کے غم میں ایسے نہ رویا کریں، ویسے رویا کریں جیسے کسی ماں کے سامنے اس کے جوان بیٹے کی موت ہو جائے، فریاد کرتے ہوئے اپنے مالک سے کہے پروردگار ان اہل بیت کے مصائب کے صدقے میں مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں سے درگزر فرما
اٹھا لے. کہتا ہے میں چادر چھین کر تھک گیا, مجھ سے چادر چھینی نہ گئی کہ میں نے زمین کربلا پر دیکھا تو اب مجھے ایک پتھر نظر آیا, میں نے وہ پتھر اٹھا لیا اور اب میں پورا جملہ نہ کہہ سکوں گا, بس خولی نے ہاتھ چلایا. کچھ دیر بعد زینب کبریٰ کی پیشانی سے خون بلند ہونا شروع ہوا. 4 ہاتھ سے چادر تو چھوٹ گئی, لیکن زینب نے فرات کا رخ کر کے کہا ابا تو چلا گیا, تیری بہن کوڑے کھاتی رہی, تازیانے کھاتی رہی, چادر چھین گئی, تیری بہن تنہا رہ گئی, زینب اکیلی رہ گئی. سب ایک مرتبہ پھر سے پروردگار کی بارگاہ میں پکارتے ہوئے خلوص نیت کے ساتھ, جس کی زبان پر زینب کبریٰ کا ذکر ہو, کیسے ہو سکتا ہے خدا اس سے راضی نہ ہو. یا سریع الرضا یا سریع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعام يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما انت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. جزاکم اللہ, خدا ہمارے پڑھنے اور آپ کے سننے کو انشاءاللہ قبول فرمائے. مالک تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ ہم نے بھرپور کوشش کی کہ بہترین طریقے سے مناجات کر سکیں, مصائب کا بھی ذکر ہو سکیں, آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو سکیں. اس میں جو کمی کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو بتفضل محمد و آل محمد تجھے اپنے کرم کا اور تجھے اپنی رحمت کا واسطہ ہے, ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. اہل بیت اطہار کے صدقے میں پروردگار شب جمعہ ہے, تو نے نصیب فرمائی ہے اس شب جمعہ بہترین جو اس کا حق ہے اسے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. رمضان المبارک کے روزوں کو, ہماری عبادتوں کو, ہمارے قیام و سجود کو قبول فرما. بالخصوص رمضان میں حقوق الناس کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اہل بیت اطہار کا واسطہ جتنے مومنین یہاں آئے ہیں, بالخصوص رزق کے بارے میں جس نے ہم سے التماس دعا کہا ہے, رزق حلال میں وسعت و کثرت و برکت نصیب فرما, رزق حرام سے بچنے کی توفیق عنایت فرما. شب جمعہ تو نے یہاں بیٹھ کر مولا حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. جلد سے جلد زندگی میں وہ شب جمعہ بھی نصیب ہو کہ مولا کا حرم ہو, کربلا کی زمین ہو, مولا کا گنبد سامنے ہو, وہاں بیٹھ کر دعائے کمیل پڑھیں, وہاں بیٹھ کر مولا کا نام لیں, وہاں بیٹھ کر ذکر مصائب کریں. پروردگار کربلا معلیٰ کی زیارت ہم سب کو عطا فرما. اہل بیت اطہار کے صدقے میں وارث خون حسین, وارث حیدر کرار, وارث فاطمہ زہرا, امام عصر و زمان کو اذن ظہور نصیب فرما. ہم سب کو خادمین و ناصرین میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ کی آپ سے گزارش ہے, میں فقط نام لے کر رخصت ہو جاؤں گا کیونکہ کچھ تاخیر ہو گئی ہے, مجھے ایک مقام پر جانا ہے. آپ فاتحہ پڑھیے گا, اس کے بعد انشاءاللہ زیارت ہوگی.
مرحوم رضا حسین سلیمان آغا، عاشق علی آغا، طاہرہ عاشق علی آغا بنت جعفر علی لاکھانی، لیلہ بائی بنت جعفر علی لاکھانی، زہرہ بائی بنت جعفر علی لاکھانی، رقیہ بنت شیر علی، رضا حسین قاضی، عارف علی راشد، سجاد حسین مکی ابن رجب علی مکی، رجب علی بچو بائی تیجانی، اشرف بانو بنت رضا حسین، رجب علی بھوجانی ابن نانجی بائی بھوجانی، خورشید بھائی ابن ولی محمد پنجانی، حسن علی کپاسی ابن رضا حسن کپاسی، رضا حسن کپاسی ابن دادن بھائی، مریم بائی بنت صبور دامانی، شریف علی نظر علی راجانی، وسیم عباس اصغر علی راجانی فیملی کے تمام مرحومین، اصغر علی پیر بھائی، شیرین بانو بنت علادین دیوجانی، غلام عباس پونڈ والے کے تمام مرحومین، بابل بھائی، محمد بھائی، نور بانو بنت کرم علی، ہاشم بھائی، محمد بھائی، روشن بانو بنت بابل بھائی، رضا حسین ول محمد بادامی، فضا بھائی جیون رحمان، شمیم بانو بنت رضا حسین، علی اکبر راجانی کے ان کے تمام مرحوم رشتہ دار، سلطان علی جعفر علی، مرحومہ امیر بانو عبد الحسین، اور آپ تمام حضرات کے مرحومین کے لیے اور تمام شہداء کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔